آئیے اب ہم کچھ بات کرتے ہیں پروفیسر یزک الدرور کے کچھ میجر آئیڈیاز کے بارے میں یا میجر کاموں کے بارے میں۔ پروفیسر یزک الدرور کی جو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پالیسی سٹڈیز کے فیلڈ میں، انہوں نے بہت ایڈوکیسی کی، بہت لمبے عرصے تک حکومتوں کے ساتھ اور بہت سارے ماہرین کے ساتھ پبلک پالیسی اور پبلک انالیسز کو ایک نیا پروفیشن بنانے کے لیے۔ جب پروفیسر یزک الدرور 1960s میں پالیسی سٹڈیز پہ کام کر رہے تھے، اس وقت پالیسی انالیسز کی حیثیت سسٹمز انالیسز سے الگ نہیں تھی، اور پالیسی انالیسز بطور ڈسپلن یا بطور پروفیشن ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو پروفیسر یزک الدرور کی کوششوں سے پالیسی انالیسز کو ایک نیا پروفیشن امریکہ میں اور امریکہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ملکوں میں تسلیم کیا گیا، اور اس نئے پروفیشن کے لیے بہت ساری جابز کی اور ریسرچ کی پاسبلٹیز نکلی امریکن گورنمنٹ میں، اور امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری یورپین گورنمنٹس میں بھی اور ترقی پذیر ملکوں کی حکومتوں میں بھی۔ یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ جو دوسری ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پالیسی انالیسز کے فیلڈ میں، وہ ان کا کرٹیسزم ہے پالیسی انالیسز میں اکنامکس کے میتھڈز یوز کرنے پہ۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اکنامکس کے ڈسپلن نے پبلک ڈیسیژن میکنگ کو انویڈ کر لیا ہے، اور اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا 1960s میں اور 1970s میں، جس کی وجہ سے بہت سارے نئے میتھڈز ڈیولپ ہوئے پالیسی انالیسز میں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ پالیسی انالیسز کو اور پالیسی میکنگ کو اکنامکس کے ڈومین سے بہت پرے ہونا چاہیے، کیونکہ ساری چیزیں اکنامکس کے میتھڈز کی مدد سے نہ اسٹڈی کی جا سکتی ہیں، اور نہ ہی سارے فیصلے اکنامکس کے میتھڈز کو یوز کر کے کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اکنامکس چونکہ ہر مسئلے کو ایلوکیشن کا مسئلہ سمجھتی ہے، اور اکنامکس کا یہ خیال ہے اور اکانومسٹس کا یہ خیال ہے کہ جتنے مسئلے ہیں یا جتنے ڈیسیژنز ہیں وہ ایلوکیشنز کی طرح کیے جا سکتے ہیں، جیسے ایلوکیشنز کی جاتی ہیں ریسورسز کی، ایسے فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں باقی سارے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تھنکنگ پالیسی کے مسائل کو سمجھنے میں اور ان کو حل کرنے میں بہت زیادہ یوزفل نہیں ہو سکتی۔ جو تیسری ان کی بہت ہی بڑی کنٹریبیوشن ہے، جب آپ پروفیسر یزک الدرور کے بارے میں مختلف لوگوں کی پڑھیں گے اوپینینز کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے سسٹمز انالیسس سے پالیسی انالیسس کو الگ کرنے میں لیڈنگ رول پرفارم کیا۔ 1960s میں سسٹمز انالیسس ایک ڈومیننٹ طریقہ تھا جو رینڈ کارپوریشن میں یوز ہوتا تھا، جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں یوز ہوتا تھا امریکہ میں، اور بہت سارے اور ملک جو امریکہ سے ایڈ لے رہے تھے، یا بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ترقی پذیر ملکوں سے امریکہ میں پڑھنے جاتے تھے، وہ سسٹمز انالیسز ہی سیکھ کر واپس آتے تھے۔ تو پروفیسر یزک الدرور نے پہلی مرتبہ بہت سارے پالیسی میکرز کی اور ایکیڈمیشنز کی توجہ دلائی پالیسی انالیسز کو سسٹمز انالیسز سے الگ ڈسپلن یا پروفیشن بنانے کے لیے، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں سسٹمز انالیسز سے پالیسی انالیسز ایک الگ پروفیشن کے طور پر متعارف ہوا، جس میں انہوں نے جو میتھڈز سجیسٹ کیے تھے پالیسی انالیسز کے لیے، وہ سسٹمز انالیسز کے میتھڈز سے بہت مختلف تھے۔ اس میں کچھ چیزیں سسٹمز انالیسز سے ضرور پالیسی انالیسز میں انکارپوریٹ کی گئیں، لیکن جیسے نئے میتھڈز، ڈیلفائی میتھڈ، کوالٹیٹیو میتھڈز اور پرسنل انسائٹس کو یوز کرنے کے میتھڈز، وہ پروفیسر یزک الدرور نے انٹروڈیوس کروائے۔ اس کے نتیجے میں پالیسی انالیسز کا فیلڈ بہت گرو ہوا۔ آج جو پالیسی انالیسز کا فیلڈ اتنی ترقی کر چکا ہے، اس کے پیچھے پروفیسر یزک الدرور کی کوششوں کا بہت دخل ہے۔ پھر انہوں نے پالیسی انالسٹ کا رول ڈیفائن کیا۔ ان کے خیال میں پالیسی انالسٹ گورنمنٹ
کے اندر رہ کر کام کر سکتا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے سارے ٹرمز آف ریفرنس اور پالیسی انالسٹس کی جاب ڈسکرپشنز اور پالیسی انالسٹس کے لیے بہت اچھی ایڈوائس پرووائڈ کی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ پالیسی انالسٹ ایڈوانس نالج کے حامل ہونے چاہئیں، اور وہ ڈیسیجن میکنگ میں ایک ایڈوانس لیول پہ کام کریں، اور پالیسی انالسٹ کو گورنمنٹ میں ایک نئے پروفیشن کے طور پر پروفیسر یزک الدرور نے انٹروڈیوس کروایا۔ پھر ان کا یہ خیال تھا کہ پالیسی انالیسس کو امپلیمنٹیشن سے الگ کیا جانا چاہیے، کیونکہ ان کے خیال میں پالیسی انالیسس اور پالیسی امپلیمنٹیشن دو الگ الگ کام تھے۔ اس پر 1980s اور 1990s میں کچھ لوگوں کی تنقید موجود ہے کہ پالیسی امپلیمنٹیشن کے کام کو جب پالیسی میکنگ کے کام سے الگ کیا گیا تو پالیسی امپلیمنٹرز کو بہت زیادہ انسائٹس نہیں ہوتی پالیسی کے پرپزز کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن پروفیسر یزک الدرور کا یہ خیال تھا کہ پالیسی انالسٹس کو الگ سے کام کرنا چاہیے اور پالیسی امپلیمنٹرز کو صرف پالیسی امپلیمنٹیشن کرنے میں کام کرنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ پالیسی انالیسس چونکہ ٹیکنیکل کام نہیں ہے، صرف اس کا بہت زیادہ تعلق پالیٹکس سے ہے اور پولیٹیکل پارٹیز سے ہے۔ انہوں نے پالیسی انالسٹ کو پولیٹیکل فیزیبلٹی اور پولیٹیکل انالیسس اور پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بہت سارے میتھڈس اور بہت سارے طریقے بھی سکھائے۔ تو اس طرح پروفیسر یزک الدرور نے بہت ہی امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز کی ہیں پالیسی انالیسس کو بطور پروفیشن بنوانے میں اور بطور ڈسپلن گرو کرنے میں پروفیسر یزک الدرور کا بہت ہی بنیادی کام ہے۔